تیل کی قیمتیں پھر ایک مرتبہ نئی بلندیوں تک جا پہنچی ہیں اور برینٹ کروڈ جو ہے وہ 99.38 فی بیرل کے حساب سے اب فروخت ہو رہا ہے. یہاں تک اس کی پرائسز پہنچ گئی ہیں. یہ گزشتہ 7 سالوں میں سب سے زیادہ بلند قیمت ہے تیل کی جو کہ اب تک وصول کی گئی، اور یہ براہ راست اثر ہے اس بحران کا جو یوکرین میں جاری ہے، جو کہ تنازع ہے امریکہ اور روس کے درمیان، یورپ اور روس کے درمیان. اور یقینی بات ہے ہم نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اس کا اثر جو ہے وہ تیل کی قیمتوں پہ پڑے گا، اس کا اثر جو ہے وہ گندم کی قیمتوں پہ پڑے گا، اور اس کی وجہ ظاہر ہے روس جو ہے وہ سعودی عرب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے. ہر 10 بیرل تیل جو دنیا میں فروخت ہوتا ہے اس میں سے 1 بیرل جو ہے وہ روس فروخت کرتا ہے. تو اس فگر سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں، کتنی بڑی مقدار میں روس جو ہے وہ تیل فروخت کرتا ہے، کتنی بڑی تیل کی سپلائی کرتا ہے روس جو ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس تیل کی جو بلند قیمت ہے، یعنی $99 فی بیرل کو بھی جو کراس کر گئی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ ساری دنیا میں پڑیں گے. کہاں 95 پہ آئی تھی تو قیمتیں بڑھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں $12 فی لیٹر کے حساب سے اضافہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 91 کے اوپر چلی گئی، لیکن $12 والا اضافہ جو ہے وہ جاری رہا، اور اب 99 پہ چلا گیا، یعنی $8 اور اضافہ ہو گیا ہے فی بیرل میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ. تو اب کیا ہوگا یہ آنے والے زمانے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ جو قیمت تیل کی بلند ہوئی ہے اور جو بڑھی ہے، اس کے یہ ساری دنیا پہ اثر اس کے پڑیں گے. $8 کوئی معمولی رقم نہیں ہے. یہ اگر آپ غور کریں تو تقریباً ایک دن میں ہی یہ 7% کے قریب جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جو بہت زبردست اضافہ ہے. روس جو ہے وہ گیس دنیا میں سب سے زیادہ سپلائی کرتا ہے، اور زیادہ تر جو اس کی گیس ہے وہ جاتی ہے یورپی ممالک میں. لیکن یہ معاملہ ایک بالکل ذرا سا اس میں فرق ہے، کیونکہ اگر روس جو ہے وہ یہ سپلائی بند کر دیتا ہے کسی بھی بحران کی وجہ سے، اور اس کی پائپ لائنیں جو یورپ تک جاتی ہیں تو وہ نقصان جو ہے پھر وہ روس کو بھی ہوگا. وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ وہاں پر یورپ کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ اسٹوریج کرنے کی بڑی کیپیسٹی ہے، اور وہ سسٹین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو برطانیہ کو تو براہ راست روس جو ہے وہ تیل یا گیس سپلائی بھی نہیں کرتا، یورپی ممالک میں کرتا ہے. تو اگر یہ رکتی ہے گیس سپلائی تو دونوں جانب نقصان ہوگا. روس کو یہ کہ اس کی گیس نہیں بکے گی، اور یورپ کو یہ کہ یقینی بات ہے ان کو گیس کی سپلائی نہیں ملے گی، اور گیس کی سپلائی نہیں. تو ابھی تو وہاں پر سردیاں جاری ہیں، تو ان کا جو ونٹر ہے وہ اب بقایا ونٹر جو ہے وہ کولڈ ونٹر ہوگا اگر گیس کی سپلائی میں کسی قسم کی بھی کا تعطل ہوا. تو یہ ایک براہ راست اثر ہے جو یوکرین کے بحران کا. اور مختصر ہم بتاتے چلیں کہ کل اور آج میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. کل اور آج میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہیں کہ روس کے صدر پیوٹن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو روسی بولنے والے مشرقی علاقے ہیں یوکرین کے، انہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے. اور یہ بات انہوں نے اپنی ایک بڑی طویل 1 گھنٹے کی تقریر میں کی جو انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کر رہے تھے. اس کے اندر بہت انہوں نے مغربی ممالک کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یوکرین جو تھا ایک زمانے میں خود روس کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، اور بعد میں وہ علیحدہ ہو گیا. صدر پیوٹن نے یہ کہا کہ یہ جو ساری کوششیں مغربی ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہیں ان کا سارا مقصد یہی ہے کہ وار ہائپ بلڈ کر کے روس کی ترقی کو نقصان پہنچایا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقے تھے جنہیں وہ انڈیپینڈنٹ ریاستوں کے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں، وہاں پہ صورتحال خراب ہے، اس کا وہ ذکر کر چکے تھے پہلے بھی. اور اس لیے وہ اپنے جو ٹروپس ہیں، اپنی فوج جو ہے
وہ بھی ان علاقوں میں بھیجیں گے، اور وہ یہ پیس کیپنگ مشن کا کام کریں گے، یعنی امن کے، تاکہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی خانہ جنگی کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے، تاہم دوسرے زبان بولنے والے اور دوسرے یوکرینی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیس کیپنگ فورس کے طور پہ کام کرے گی روسی فوجیں، لیکن اسے جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ سلامتی کونسل کا اس سلسلے میں کل اجلاس ہوا، جس کے اندر امریکہ کی جو مستقل مندوب ہیں وہاں پر اور پرماننٹ ریپریزنٹیٹو ہیں مس گرین فیلڈ، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، یہ غالباً وہ اشارہ کر رہی تھی اسی حملے کی طرف جس کا اظہار جو ہے صدر جو بائیڈن بھی کر چکے ہیں کہ روس جو ہے وہ یوکرین پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ان کا ایک طرح سے یہ اشارہ تھا کہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے یوکرین، مشرقی یوکرین میں اپنی فوجیں داخل کرنے کا۔ لیکن اسی طرح جو وزیر اعظم بورس جانسن ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بیراج آف سینکشنز ہیں جو کہ اب جو ہیں وہ روس کے اوپر آنے والے ہیں، یعنی سخت قسم کی اقتصادی پابندیاں جو آنے والی ہیں۔ سارے یورپی ممالک نے بھی اس موو کی، یعنی یہ جو انہوں نے یوکرین کے مشرقی علاقے کے کو انڈیپینڈنٹ ریاستوں کی طرف، یہ ڈونیٹسک ہے اس میں اور لوہانسک ہے جسے وہ تسلیم کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ریاستوں کے طور پہ، اس کی زبردست مذمت کی ہے سارے یورپ نے بھی، برطانیہ نے بھی، مغربی ممالک نے بھی، آسٹریلیا نے بھی اور دوسرے ممالک نے بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے اور اس کا جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ روس کو ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن روس تو بہرحال جو قیمت ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ تو آپس میں جو صورتحال ہے یوکرین کی وہ مزید تصادم کی جانب بڑھ رہی ہے، مزید کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے ان اقدامات کے بعد۔ لیکن فوری طور پہ جو اس کا اثر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $99 کو بھی کراس کر گئی ہیں، اور اس کے جو اثر ہیں وہ اور اس کی جو قیمت ہے وہ اب ساری دنیا کو ادا کرنا پڑے گی اگر یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ فوری طور پر نیچے نہیں آ جاتی یا کوئی دوسرے اقدامات نہیں کرتے تیل پیدا کرنے والے ملک جو ہیں۔